دین اسلام پہلے سب انبیاء کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اسلام اور ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باقی سب انبیاء پر بھی ایمان لائے۔ حدیث جبریل جو بڑی معروف ہے اور دین کی بنیاد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے کہ ایک آدمی آیا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کے بالوں کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، انتہائی سفید رنگ کے کپڑے اس نے زیب تن کر رکھے تھے، سفر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بڑا کلوز ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے 5 رکن بتائے، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ بولا۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس پر، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان بتائے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے دن پر۔ پھر تصدیق کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت میں احسان ہے۔ پھر کہتا ہے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کہتا اخبرنی عن اشراطہا او اماراتہا، مجھے اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور ایک وقت آئے گا کہ تو دیکھے جب جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کنگال، مال و دولت بھی نہیں ہے، بکریوں کے چرواہے، ایک وقت آئے گا بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہو جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث جبریل دین ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بتلائے۔ ایک رکن کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان، سب رسول۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات میں سے، جن کی فضیلت بہت زیادہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں بڑی منظر کشی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، جبریل بھی پاس موجود تھے، ایک زوردار آواز آئی، آپ کو جبریل بتانے لگا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، ابھی کھلا ہے۔
پھر ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل نے اس کا تعارف کروایا، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں، ایک سورہ الفاتحہ، دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کیا ہے اس میں؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ کہتا ہے تم سب کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں کو مان لو، رسولوں میں تفریق نہ کرو، رسولوں کی بنیاد پر جھگڑا نہ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بعض رسولوں کو جزوی فضائل دوسروں سے بڑھ کر ملے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ بطور خاص آج ہم کریں گے انشاءاللہ، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے مٹی لے کر اس کو گوندھ کر، سبحان اللہ، پہلے تراب تھی جب مٹی تھی، پھر اس میں پانی ڈال دیا گیا تو طین بن گئی، پھر پانی ڈال کے رکھا گیا، تھوڑی کھنکھنانے لگی تو سلسال بن گئی، پھر اللہ نے اس کو گوندا، شکل بنائی، اس میں روح پھونک دی، اپنے دونوں ہاتھوں سے کما یلیق بشانہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ ابلیس سے کہا تھا اللہ نے کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ تو مختلف انبیاء کی جزوی فضیلتیں، فضائل موجود، پر سب فضیلتوں پر ایک اجمالی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دی۔ آپ نے فرمایا آنا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار۔ تو اس طرح کسی ایک کی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیص ہو، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اس کی جزوی فضیلت، اس کی جزوی فضیلت ہم سب کو مانتے ہیں، انبیاء میں، رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں، اور آخری نبی سب پر فائق ہیں، سب پر فضیلت والے ہیں۔ یہ ہے ارکان ایمان میں سے رسولوں پر ایمان کا خلاصہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسولوں میں سے اولو العزم انبیاء اور پیغمبر گزرے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ ایک بات سن لو، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو معاذ اللہ، العیاذ باللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان پھٹ جائیں۔ بھائی اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ٹھہرے، تو پھر آدم علیہ السلام تو بالاولیٰ اللہ کے بیٹے ٹھہرے۔ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنیں گے جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا، وہ کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بہت مبارک، بڑی برکت والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عمران کی بیوی جب امید سے ہوئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے نظر مان لی اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر یہ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، تیرے رستے میں اس کو وقف کر دوں گی، آزاد چھوڑ دوں گی۔ جب پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو نظر مانی تھی لڑکا پیدا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی، اب یہ لڑکی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لڑکی عام لڑکوں جیسی نہیں ہے، یہ مریم علیہ السلام ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دے دی. بہت پاک باز، بہت نیک. اللہ اکبر. زکریا مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، یہ بھی نبی تھے. میرے عزیز بھائیو، آل عمران پڑھو اور یاد رکھو یہ حسن اتفاق ہے کہ مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام بھی عمران، ان کے بھائی کا نام ہارون، یہ اور ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون، ان دونوں کے والد کا نام عمران، وہ اور ہیں. یہ حسن اتفاق ہے. وہ بھی خاندان بڑا برکت والا ہے، یہ بھی خاندان بڑا برکت والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی بڑا برکت والا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑے بڑے خاندان ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. خیر، مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کرنے لگے. ایک ان کا خاص عبادت کا کمرہ تھا مریم علیہ السلام کا، بیت المقدس کے پاس. یہ باجماعت نماز پڑھتی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا، عبادت کرتی. ایک دفعہ زکریا علیہ السلام جب محراب کمرے میں آنے لگے تو دیکھا کہ وہاں پہ موسم کے بغیر پھل موجود ہیں، ایسے پھل جن کا موسم نہیں ہے. کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. مریم علیہ السلام کا اس میں ذاتی کوئی عمل دخل نہیں تھا. کرامت، معجزہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. خیر، زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی. جب یہ دیکھا نا کہ موسم نہیں ہے، پھل موجود ہیں، وہاں پہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میں بوڑھا ہونے کے باوجود بھی تجھے پکارنے سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بھی مجھے امید ہے تو مجھے بیٹا دے سکتا ہے. خیر، اللہ نے بیٹا دیا، یحییٰ اس کا نام رکھا. اس کے القاب بھی بتا دیے کہ سید ہوگا، حصور ہوگا، لوگوں کی قیادت کرے گا، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرے گا. اب مریم علیہ السلام محراب میں ہے. محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو عبادت کے لیے خاص ہے. تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج دیا. وہ آئے، جب کمرے میں داخل ہونے لگے، مریم علیہ السلام نے اپنا آپ چھپایا، انکار کیا، رحمان کی پناہ لی، کہا اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو چلے جاؤ. میرے عزیز بھائیوں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک آیت پڑھ کے پھر اس کی تشریح میں، توضیح میں ہم جاتے. میں یہ خلاصہ بتا رہا ہوں سورہ آل عمران سے اور سورہ مریم سے. یہ اللہ کی بندی ہے، یہ رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر محرم اس کے ساتھ خلوت جائز نہیں ہے. اور جبریل انسانی شکل میں کیوں آئے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں آتے تو مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو جاتی، تو وہ انسانی شکل میں آتے، جیسے ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے. مریم علیہ السلام، چلے جاؤ، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. یہ مومنہ کا طرز عمل ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہماری بہن بیٹی کے اندر یہ قوت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم کو اپنے کمرے میں آنے سے روک سکے، اس کے میسیجز آئیں اس کو بلاک کر سکے. اللہ کی بندی، رحمان کی بندی غیر محرم کے لیے اویلیبل نہیں رہتی. اس کے ساتھ گفت و شنید کرنا، اس کے میسیجز کا چیٹ کے ذریعے جواب دینا، بھئی یہ بھی خلوت ہے، یہ آن لائن خلوت ہے. غیر ضروری بات کرنا،
اور ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہونا. میرے عزیز بھائیوں یہ رحمان کی بندیاں. اب دیکھو نا مریم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے، عورتوں میں سے کامل ہونے والی عورت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت فرعون، آسیہ زوجہ فرعون. اور آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسری عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو باقی سب کھانوں پر فضیلت ہے. تو یہ عورتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ ان کا کردار ہے. اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا، میں تجھے اللہ کی طرف سے بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں. اب جب یہ خوشخبری مل گئی، خوشخبری کے اندر خوف بھی تھا. خوف کیسا؟ قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، قوم کس طرح سے ڈیل کرے گی، اس کو کیسے سمجھاؤں گی. مریم علیہ السلام نے جب اس فرشتے سے یہ بات سنی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اللہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی. اور فرمایا کہ میں تو باغیہ بھی نہیں ہوں، میں تو باؤنڈریز میں رہتی ہوں. اللہ تو نے جو حکم دیا ہے اپنی عفت کی حفاظت کا، عصمت کو بچانے کا، میں نے تو اس کو داغدار نہیں کیا. شادی بھی نہیں ہوئی، کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بیٹا کیسے ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ہاتھ لگائے صرف ہاتھ، اس سے بہتر ہے اپنے سر میں لوہے کی کیل گاڑ لے. اور مریم علیہ السلام کہتی ہے لم یمسسنی بشر، پاک باز. خیر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے سب ممکن ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خیر یہ تو یحییٰ کی بشارت تھی نا، پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے جب ان کو بشارت دی تب بھی یہ کہا قال ربك هو علي هين، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ آدم علیہ السلام کو کن کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے، اس کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر. تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت نے پھر اپنی رحمت سے مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، اور اس پورے پروسیس سے گزری جس سے ایک ماں گزرتی ہے. میرے عزیز بھائی یہ اللہ نے قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اس حالت میں ایک الگ تھلگ مکان میں چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو درد زا اس کو ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لے آئی. بہت سوچ بچار کر رہی ہے، اکیلی کمواری لڑکی ہے، اور خرق عادت خلاف معمول اللہ کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری ہے، اور پھر تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. سوچ رہی ہے، تصور کر رہی ہے، چشم تصور میں یہ دیکھ رہی ہے جب بیٹا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں قوم کے سامنے جاؤں گی، قوم کیا کہے گی، کس طرح کی باتیں کرے گی. اس دوران اللہ رب العزت نے سبحان اللہ کہا اس کو ہاتھ لگاؤ. جب کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا میرے عزیز بھائیوں کسی مرد کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھجور کو ہلا کے کھجوریں گرا سکے. اللہ رب العزت کے حکم سے کھجوریں گری. تسلی ہوئی میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. پیدا ہوئے تو مریم یہ سوچ رہی تھی تو اس وقت آواز آئی. میرے عزیز بھائیو یہاں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آواز جبریل کی تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ آواز اسی بچے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں. اب صحیح
راجع بات یہ ہے کہ وہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس لیے کہ یہاں ضمیر قریب کی طرف لوٹتی ہے، اور اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ یہاں پہ بات کر سکتا ہے تو وہاں بھی تمہاری عفت کی گواہی دے سکتا ہے۔ خیر، مریم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے طریقہ دے دیا، روزہ رکھ لو، نظر مان لو، بات نہیں کروں گی۔ چپ کا روزہ اس شریعت میں جائز تھا۔ یہ بھی شریعتیں مختلف ہیں، دین واحد ہے کا معنی ہے۔ ہر نبی توحید لے کے آیا اور اپنی رسالت کا ڈنکا بجایا، اللہ کا تعارف جو کروایا سب نبیوں نے وہی کروایا، پر ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ یہاں ہمارے اس شریعت میں نظر ماننا اس طرح کی نظر کہ بولوں گا نہیں، خاموش رہوں گا، جائز نہیں ہے، لیکن اس دور میں جائز تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں بولوں گی نہیں۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، وہ جو آواز تھی نا، آواز میں کیا تھا؟ آواز میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک ندی جاری کر دی ہے، کرامتوں پر کرامتیں، معجزات پر معجزات۔ یہاں مریم علیہ السلام، چونکہ وہ نبی نہیں ہے، عورت نبی ہو نہیں سکتی ہے، پر اللہ کی برگزیدہ ہونے کی وجہ سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور آگے نبی ہے، نبی پر معجزے آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کہتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ کہتا ہے تم کھاؤ پیو، اور یہ جب بھی کوئی انسان نظر آئے وہ آپ سے بات کرنا چاہے تو چپ کر جانا، کہنا میں روزے سے ہوں، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتی، اشارے سے بتا دو۔ پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے قوم کے سامنے آئیں، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب اس کو اٹھا کے قوم کے سامنے پیش ہوئیں، اللہ نے حوصلہ دے دیا، ندی جاری ہو گئی، کھجور کا تنا ہل گیا، طاقت آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کر کے یہ بات اللہ کی طرف سے سمجھا دی کہ وہاں بھی کوئی معجزہ ہوگا، قوم کے سامنے آنے کی ہمت اور جرت پیدا ہو گئی، اللہ نے دی، اس توفیق میں آ گئی۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا قوم نے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے عجیب انوکھا کام کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں باغیہ تھی۔ یہ دبے لفظوں میں تہمت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تہمت لگائی کس نے؟ کرسمس سیلیبریٹ کرنے والوں نے۔ تہمت لگائی کس نے؟ یہود نے۔ اللہ اکبر۔ فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں گود میں شیر خوار بچہ تھا ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ یہ جو بچہ ہے گود میں ہے یہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بول کے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن نے گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، مریم علیہ السلام سے بہتان ہٹا۔ آج اسی قرآن کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں محبت میں آگے بڑھ چکے اور پھر یہ محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ آخری نبی کا انکار، عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار، محض عیسیٰ کا اقرار، باقی سب انبیاء کا انکار۔
قرآن کہتا ہے ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار کنسیڈر ہوتا ہے۔ کوئی مسلم کہے میں آخری نبی کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا کوئی ایسا کلمہ ایسا جملہ بول دے جس سے کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ٹھہرے، شریعت اس کو مسلمان نہیں مانتی۔ ہم نے حدیث جبریل پڑھی، اس میں ارکان ایمان پڑھے، ایک رکن کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان، رسول پر ایمان نہیں، رسولوں پر ایمان۔ لا نفرق احد، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب رسولوں پر ایمان لانا یہ آخری امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ جو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں پر آخری نبی کو نہیں مانتا، صحیح مسلم کی حدیث اس کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر جو شریعت میں لے کے آیا اس کا انکار کرے، وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، آگ میں جائے گا، بھلے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا ہی چاہتا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعارف میں پہلی بات کہی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میری حیثیت سمجھو، میری وقت پہچانو، میں خالق نہیں ہوں، خالق کا بیٹا نہیں ہوں، خالق کے پارٹیکل کا کوئی جز اور حصہ نہیں ہوں۔ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی عبودیت کا اعلان کر دیا، پہلا تعارف یہ پیش کر دیا۔ اور میرے عزیز بھائی، ہر نبی اللہ کا بندہ ہے، جب ہر نبی اللہ کا بندہ ہے تو ہر ولی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ پھر دوسرا تعارف کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابھی تو بچپن میں ہے، کتاب آئی نہیں، نبی بنے نہیں، پھر ایسے کیوں کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے؟ اس میں بھی دو قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے احکامات اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ ان کو ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہو گیا، یعنی ہونا ہی ہونا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے اور مجھے نبی بنانا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروائے اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، یعنی تاکیدی حکم دیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھو میرے عزیز بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے، ہر نبی نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت پر فائز کیا، ساتھ یہ کہا نماز پڑھنی ہے، ہر نبی نماز پڑھتا ہے۔ پر بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے فلاں ہستیاں یہ تو دل کی نماز پڑھتی، یہ دل کی نماز پڑھتی، ان کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیزم میں بہت آگے تک چلے جانا، مونیٹسزم اس کو فالو کرنا، رہبانیت کو پروموٹ کرنا، اپنی طرف سے خود ساختہ عبادت کے طریقے وضع کرنا۔ انبیاء بھی اللہ کے دیے ہوئے پیٹرن کے محتاج ہیں، جو اللہ نے طریقہ دے دیا اس طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو فرمایا نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا جب تک زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور مجھے سخت دل اور بدبخت نہیں بنایا۔ آپ ذرا دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، ماں پر تہمت لگی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کروں، احسان کروں، حسن سلوک کروں اور میں بدبخت نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو موجود پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔
वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। जब जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं फौत होऊंगा और जिस दिन जिंदा होऊंगा, इन सब दिनों में मुझ पर सलाम। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका ईसा बिन मरियम, ये ईसा बिन मरियम है। कहा इस तारुफ में कहीं आपको मिलता है कि 3 माबूदों में से एक माबूद, 3 इलाह में से एक इलाह, 3 खुदाओं में से एक खुदा, या अल्लाह का बेटा या खुद अल्लाह? नहीं मेरे अजीज भाइयों, ईसा बिन मरियम का तारुफ सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह का बंदा है। अल्लाह ने जो उसको हुक्म दिया है उसका वो पाबंद है। ज़ालिका ईसा बिन मरियम, यह ईसा बिन मरियम है। मेरे अजीज भाइयों, जब अकीदा ख़राब होता है ना, तो बड़े बड़े ज़हीन फतीन जीनियस बंदे की भी अकल मारी जाती है। दुनिया में बहुत ज़्यादा इजादात, मैथमेटिक्स के माहिरीन, पर नजरिया क्या है? 1 + 1 = 1 = 1। 3 मिलकर एक खुदा, तीनों एक ही हस्तियां, एक ही हस्ती वाहिद अल्लाह, मरियम, ईसा, अल-इयाज़ु बिल्लाह। या फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा डिक्लेयर कर दिया। वो रब जो कहता है मैं बेटे का मोहताज नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप दोनों के बगैर पैदा किया। वो भी मेरा कलमा कुन से पैदा हुआ, ये भी मेरे कलमा कुन से पैदा हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं, उसके लिए औलाद बनाना। अल्लाह कहता है औलाद तो उसकी होती है जिसकी बीवी होती है। मैं ना बीवी का मोहताज हूँ, ना औलाद का मोहताज हूँ, ना मखलूक में से किसी और का मोहताज। तो मेरे अजीज भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में भी बहुत सी चीज़ें आपने फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह ने, कुरान कहता है, जिंदा ऊपर उठा लिया। 2000 साल से ज़्यादा अरसा अल्लाह के पास जिंदा मौजूद है। फिर ये आएंगे, ज़मीन पर नाजिल होंगे, दमिश्क में एक मस्जिद के मीनारे पर आएंगे, फिर यहूद का कत्ले आम करेंगे। उसके बाद सारी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। इनका लक़ब मसीह है जो कुरान ने बयान किया है। मसीह के 2 माने हैं। एक माना कि जब कोई मरीज़ इनके पास आता, कोढ़ का या कोई आँखों से अंधा, तो अल्लाह ने इनको मौजज़ा दिया था और ये खुद बार बार कहते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से हाथ फेरते तो अल्लाह उसको शिफा दे देता। मौजज़ा था, नबी थे। और दूसरा मसीह का माना क्या है कि ये पूरी दुनिया को टच करेंगे, पूरी दुनिया पर सफ़र करेंगे, सारी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। इनके हाथ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम का परचम सारी ज़मीन पर लहराएगा। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, एक हवा चलेगी, हल्का सा बुखार होगा, एक फिंसी निकलेगी, बुखार होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के सारे फॉलोअर्स, सब नेक लोग इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया पर बहुत गंदे लोग रह जाएंगे, काफिर, फासिक, फाजिर, नाफरमान, अल्लाह के बागी, जानवरों की तरह बदकारियां करने वाले। इन पर क़यामत कायम होगी। और मेरे अजीज़ भाइयों, एक बशारत हमारे लिए भी है। ये आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकून मा ईसा इब्न मरियम। 2 जमातों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। एक जमात जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी, और दूसरी वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेगी। आज अगर कोई जिहाद हिंद में शरीक है तो यही वो मुजाहिदीन है जो ईसा अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दस में होंगे, हिंदुस्तान फतह होगा, यहाँ के राजों को बेड़ियों में डालकर
یہاں کا مال غنیمت لے جا کے مسجد اقصیٰ کو وہ مزین کریں گے، مسجد اقصیٰ بھی سلامت رہے گی، ہندوستان بھی پاش پاش ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی لشکر ملے گا جو دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔